لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف دنوں اور مہینوں کو کچھ خصوصی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ یوں تو سارے دن اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، کسی دن میں اپنی ذات میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی خاص دن کو، کسی خاص مہینے کو، کسی خاص زمانے کو اپنی رحمتوں کے نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ ان مبارک ایام میں یہ ذو الحجہ کے 10 ایام بھی داخل ہیں، جو ذو الحجہ کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتے ہیں اور 10 تاریخ پر پورے ہوتے ہیں۔ سورہ فجر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ان سے مراد اکثر علماء کے نزدیک، اکثر مفسرین کے نزدیک یہی 10 راتیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد پورے سال میں کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت اتنی زیادہ محبوب ہو جتنی ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں۔ کوئی بھی نفلی عبادت، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، چاہے تلاوت ہو، تسبیحات اور اذکار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ساری عبادتیں ان ایام میں بڑی محبوب ہیں۔ اور ظاہر ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے تو عبادتوں کے انجام دینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 9 دنوں میں، یکم ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک، کسی بھی دن آدمی روزہ رکھے تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور رات کو عبادت کرے ان راتوں میں تو ان میں سے ہر رات میں عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے لگ بھگ ہے، شب قدر میں عبادت کرنے کے لگ بھگ۔ تو دن میں روزے کی اتنی فضیلت اور رات میں تہجد کی، نفلوں کی اتنی فضیلت، اور پھر ایک عمومی حکم یہ بیان فرما دیا کہ جو کوئی بھی عبادت ان دنوں میں کی جائے تو جتنی اللہ کو ان دنوں میں محبوب ہے اتنی کسی اور دن میں محبوب نہیں۔ اور حقیقت میں اگر دیکھو تو یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے مبارک دنوں کا، جس کا آغاز ہوا تھا رمضان المبارک سے اور اس کا اختتام ہوتا ہے ذو الحجہ پر۔ رمضان المبارک پورا مہینہ عبادت کا مہینہ، شوال آیا تو یکم شوال ہی سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا الحج اشہر معلومات، تو شوال سے حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور ان میں بیچ میں ذو القعدہ آیا اور پھر ذو الحجہ۔ اس ذو الحجہ میں جو خاص عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع فرمائی وہ ایسی ہیں عام طور پر کہ جو عام دنوں میں انجام نہیں دی جاتی، انہی دنوں میں انجام دی جاتی۔